ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله میں حضرت مولانا عادل رفاعی صاحب جو ہمارے دنیا مسجد کے اندر مدرس اور ادارہ پیمان رحمین کے آدمی کے عہدے پر قائم ہیں، ساری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ یہ بھی ہمارے ادارے کے محض لائے گئے۔ ہمارے ادارے کا نام ہے گوانے کے صدر مفتی محمد اسلم جرنیل صاحب، جو دارالعلوم محمدیہ کے اندر استاد ہیں اور اصل ادارے کی امامت کبھی ان کا درس ہونے کی وجہ سے وہ قرآن آ رہی اور اسی طرح ہمارے مفتی شعیب سلیم انور صاحب مدنی لگے اور نصیر حبیب اللہ کے اندر جو رئیس تنظیم ہے وہاں وکیل محمد زیادہ سے بہتر وہ بھی کسی تکلیف کی وجہ سے دیگر افراد یہاں موجود اور یہ ہمارے مولانا عابد صاحب حافظ محسن جعلی صاحب جو سمے افراد کو میں مولانا عابد صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ صاحب اعزاز حضرات کو قسم تعارف کروا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات سامعین کرام اور آج کی اس مجلس کے مہمان کرام، میں نے جو آیت حدیث مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسائی کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کے دکھ دردوں میں کام آئے، یہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے جینے والے بہت کم افراد ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث مبارکہ بیان فرمائی مومنین کے لیے کہ آپ لوگوں کے کام آئے، جس طرح ہم اپنی ضرورت پوری کرتے اور اپنے گھر والوں کے کام آتے ہیں، تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ صرف اپنا نہ دیکھے کہ اپنا کام بنتا باقی جانے دو نہیں، جو لوگوں کی نفع رسائی کرے وہ دنیا میں سب سے بہتر شخص ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا کے اندر کوئی حادثات ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے نوجوان حضرات ہمارے موبائل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے کہ کس طرح ان کے یوٹیوب دیکھنے والے کے ویورز بڑھے، ان کے سبسکرائبر بڑھے۔ مدد نہیں کرتے، لیکن ہمارے مالیگاؤں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ مالیگاؤں میں شاید ایک تو واقعہ ملے تو ملو ایسے نہ، ورنہ مالیگاؤں میں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں ہے۔ جہاں کوئی گرنے لگتا ہے ہمارے شہر کے لوگوں کے اندر وہ خدمت کا جذبہ ہے، فوراً اٹھا کے اس کی مدد کرتے، اس کے کام آتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہی لوگوں میں سے ہمارے درمیان ایک شخص جن کا نام ہے انصاری ضیاء الرحمان مسکان صاحب، یہ ماشاءاللہ تقریباً 15 سے 20 سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں شہر مالیگاؤں کے اندر، اور ان کو دیکھ کر ان کے آس پاس رہنے والے نوجوان دوست و احباب ان سے جڑتے گئے اور ماشاءاللہ وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔
ظاہر سی بات اچھی چیز تھی, اللہ کے نبی کی حدیث تھی, تو ماشاءاللہ سب لوگ جڑتے گئے اور ایک گروپ بنا. وقتاً فوقتاً کوئی بچے گم جاتے ہیں, کوئی بزرگ کو راستہ بھٹک جاتا ہے, کسی کا کہیں پر انتقال ہو جاتا ہے, کوئی اسباب نہیں رہتے دوا کھانے کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو یوں ہی ہاتھ لگانا آسان کام نہیں ہے. پولیس آتی ہے باقاعدہ, پورا جانچ کرتی ہے اس کے بعد. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے یہ گروپ بنایا اور ماشاءاللہ فوراً وہ گروپ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. جو بچہ گما ہے, بچی گمی ہے, کوئی خاتون گمی ہے, جو مینٹلی اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, توازن دماغ کا توازن صحیح نہیں ہے, تو ماشاءاللہ اس کو یہ گھر پر پہنچاتے ہیں. بچوں کو جو گم شدہ بچے رہتے ان کو ان کے والدین تک پہنچاتے ہیں. اور دوسرا جو گروپ ہے اعجاز احمد صاحب MIC, ماشاءاللہ یہ بلد گروپ ہے کہ جس کسی کو بھی خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ماشاءاللہ یہ اعجاز بھائی ہے, ماشاءاللہ یہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے لیے وقت تو دینا, یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے, یہ سب کی بس کی بالکل بات نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بھی کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں, اور یہ دونوں حضرات کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر. کئی نوجوان نے جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور شہر کے اندر یہ لوگوں کو جانا جاتا ہے. جہاں بھی کوئی معاملہ آتا ہے یہ لوگ جاتے ہیں, کوئی چارج نہیں, کوئی کرایہ نہیں, فی سبیل اللہ یہ اپنی جوانی لوگوں کے کام کے لیے اپنی جوانی سر کو کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اور آگے بڑھائے, ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اب یہ کوشش کریں ہم مقبول کس طرح ہو جائے, کیونکہ مشہور ہونے کے بعد دوسرا درجہ مقبول ہونے کا آتا ہے, اور اصل مقبول ہونا ہے. اصل مقبول ہونا ہے اور اپنے کام میں اخلاص پیدا کرنا ہے. ورنہ دنیا میں کئی لوگوں نے اپنے کام شروع کیے, بڑے زور سے اور شور سے کام شروع کیے, لیکن کچھ سالوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا کوئی گروپ بنا تھا. کیوں؟ اس کے کئی مہینوں کے اندر ہی پتہ ہی نہیں چلا. اخلاص نہیں تھا, اخلاص تھا لیکن امنگ نہیں تھی. تھوڑا کام کر لیے اور کسی نے تھوڑی تعریف کر لیے تو بھائی اب ہماری تعریف ہوگی, ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ حوصلہ افزائی اس لیے کی جاتی ہے, استقبال اس لیے کی جاتا ہے کہ ہم کو آپ کے کاموں پر بھروسہ ہے, اس لیے استقبال اور اعزاز کیا جاتا ہے کہ ہم کو آپ کے کام پر بھروسہ ہے, اب یہ آپ اپنا کام لے کر آگے چلے. لیکن ہوتا کیا ہے, انسان یار اب تو ماشاء اللہ ہو چکا ہے, اب کیا کرنے کی ضرورت, ایسا نہیں, بلکہ حوصلہ انسان کے اندر جاگنا چاہیے. اسی لیے ماشاء اللہ یہ کچھ لوگ جنے آپ کا اعزاز استقبال کے کہ آپ امت اطراف کے ساتھ یہ کام کریں اور اپنے کام میں اخلاص ذائیت پیدا کرے, اور کس طرح اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے. بولے نا کسی سے اگر کوئی پریشانی دور کرنا ہے تو فوراً کسی کی پریشانی میں کام آ جائے, آپ کی پریشانی دور, آپ کی کوئی حاجت پوری کرنا ہے, دعا قبول کرنا ہے تو فوراً کسی کے کام آ جائے. آپ کی گھنٹوں آپ دعا کر رہے, لیکن کچھ لمحہ آپ نے دعا کرنے کے بجائے کسی کے کام میں کام آ جائے, کسی کی مجبوری میں کام آ جائے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دے گا جو وہ وہاں میں گمان بھی نہیں کر سکتا. تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کام شروع کیے اور کئی سالوں سے کر رہے, آپ اس کام کو جاری رکھیں اور لوگوں کی رفع رسائی کرتے رہے. آپ سے ہم کو جو امید ہے, اور یہ چھوٹا سا اعزاز اور استقبال کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن جب انسان ظاہر سی بات تعریف کا ہوتا ہے, کوئی بھی انسان وہ چاہتا کہ میں اتنا کام کر رہا میری تعریف ہو, وہ بولتا نہیں, لیکن جب ان کی کوئی تعریف کرتے تو ماشاءاللہ وہ خوش ہوتا ہے, ان کے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے, ایک امنگ پیدا ہوتی, اور وہ ماشاءاللہ وہ کام کو لے کر آگے بڑھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے کام کو قبول کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آگے اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
اگلا مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں مہمانان کا استقبال ہو، تو آپ کے محسن الدین صاحب، آپ شہباز صاحب ہمارے وہاں آ گئے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے ضیاء بھیا اور رحمان صاحب، آپ کا یہ ہمارے ضیاء بھائی کا آپ سے جگہ نہ بتاؤ، میں یہ چاہوں گا کہ سبھی جگہ کا دکھائیں گے ایسے ہاں یہی کھڑے ہو جاؤ، یہی کھڑے ہو جاؤ. ہاں آپ یہاں آ جاؤ، ضیاء بھائی آپ یہاں آ جاؤ، وہ آگے لے لو. آپ کے پاس کا خیالات کے بارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. میری وہ ایک دعا، ایک آیت ہے جس کو فطرت سے کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں. جب کوئی آواز دیتا ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اگر کسی نے آواز دی ہے تو اس کو ہدایت دینے والا بھی تو ہے. نہ میری کوئی بساط ہے نہ اس کی کوئی بساط ہے کہ ہمیں پیچھے سے نہیں سکی، یہ ہم اپنا ہاتھ پاؤں کہیں ہلا سکتے. اللہ ہدایت دیتا ہے دلوں کو، دماغ کو، اور جبھی کوئی کال کرتا ہے یا آواز دیتا ہے. اور یہی بنیاد ہے کہ آواز پر یہ سیکھتے کہ اللہ نے ہمیں اس بندے کو ہمارے پاس بھیجا ہے اور اپنی ذات سے کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کا مسئلہ حل ہونا. اور انسانی خدمت کے لیے سب سے زیادہ میں متاثر ہوا ہوں تو میں خود اپنی والدہ کو 1987 میں میری ماں جو کہ بہت زیادہ اس نے درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی اٹھائی ہے ہم لوگوں کے پالنے میں، پوچھنے میں، ایسے حالات سے گزری ہے. اس کو جھٹکا آتا تھا اور وہ جھٹکا اتنا شدید ہوتا تھا تو وہ جھٹکا بند نہیں ہوتا تھا. ایسا تلسی پڑھ کر میں بار بار پوچھتا تھا اور اس کو ایک کروڑ کر کے اس کے پیچھے چادر ڈالتا تھا، پھر دوسری طرف کروڑ کر کے چادر نکالتا تھا اور سڑک پر باہر بھاگ کر جاتا تھا اور کسی نہ کسی بندے کو آواز دے کر کہتا تھا کہ یار مجھے چاچا ماما جو بھی آپ میرے ساتھ چلو، میری والدہ کو امور ہاسپٹل دیں. یہی بنیادی وجہ رہی کہ میں بہت متاثر ہوا. اس وقت میری عمر کچھ 8-10 سال رہی تھی، 12 سال، اور اللہ نے اس کو اتنا اچھا دیا، صحت اور تندرستی. جو وہ عمر اگر 10 سال تو وہ 15 سال ہے حالت ہے. ماں کی خدمت کرتے کرتے یہ بات ذہن میں آئی کہ یار ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہاسپٹلوں میں جو پریشان ہے، مجبور ہے، بےبس ہے. اور اللہ نے جب عمر دی، شعور دیا، تو تقریباً 20-25 سالوں سے الحمدللہ پورے مالیگاؤں شہر میں ہم لوگ لگے ہوئے. پہلے پورا بچوں کی رات ہوتی تھی جب لاواری کلاسیں ہوتی تھی، اس وقت تو کیمرے نہیں، تو ایسے نہ جانے سینکڑوں لاشیں ہمیں لاواری کلاسوں کو تسلیم کیا. غیر مسلم تھے تو ان کو جو تو سنسار میں لے کر گئے، باقی کا جو ان کا جو عمل تھا وہ لوگ کرتے تھے. بہرحال ابھی کے جیسا کہ انہوں نے کہا انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے، تو میں سمجھتا کہ یار میں وہ انسان ہوں کہ مجھ کو تعریف پسند ہی نہیں، مگر کہیں نہ کہیں کسی کی سچی عقیدت، سچا خلوص، سچی محبت اور یہی عقیدت اور خلوص دیکھ کے ہمیں مجبوراً ان سے کہنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتے کہ یار نہیں آپ میرا ستار یا میرا اعزاز مت کر. ایسے ہی جب شہباز بھائی نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا تھا کہ یار دیکھیے یہ میرا چیز، مگر انہوں نے جب کہا کہ یار بہت سارے مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، مفتی ہیں، عالم لوگ ہیں، تو میں بہت خوش ہوا. مجھ کو ایک خوشی کی وہ گئی کہ میں اگر کسی کے دست مبارک سے تو وہ انسان جو انسان کو انسان بناتا
वो इंसान जो जाहिल को तालीम याफ्ता बनाता, मेरे नजदीक सबसे अहम चीज है इल्म। और वो इंसान जो लोगों के दिल में कुरान बैठाता हो, जो कुरान हिफ्ज करवाता हो, अगर उसके हाथ से अगर हम लोगों का दस्त, इनके दस्त मुबारक से अगर हमारा इमदाद हो गए, तो ये हम लोगों के लिए दुनिया में बहुत ही बड़ा इमदाद होगा। बेशक। और यही वजह रही कि मैं सहवाग भाई की बात को इनकार नहीं कर सका। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पहले दुआ है कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरन एहसान व जज़ा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, है ना, इदारे पैगाम जामई के तमाम ही जिम्मेदारान का सदर और आकिब का मैं बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज साथी रियाज एमआईसी और मुंसिबा बच्चों खिलाफ ग्रुप एमआईसी बलट ओनर ग्रुप के तमाम ही मेम्बरान की जानिब से अपनी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी में चैन, सुकून, इज्जत और आफियत, रहमत और बरकत अता फरमाए, आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए और खुसूसन आपको हर गुनाह करना नसीब फरमाए। जज़ा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।